السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی یور ہوسٹ خاور گمر، میرے ساتھ چودھری غلام حسن صاحب، حیدر نقوی صاحب اور حسن ایوب موجود ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی زیادہ ڈیولپمنٹس پچھلے جو ہے کچھ لمحات میں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر، اور کیا اس کے اوپر لائے عمل حکومت اپنا رہی ہے۔ کل سیشنز بھی کال ہو گئے نیشنل اسمبلی کے، اور ساتھ میں سینٹ کا بھی کل کابینہ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کو اپنے پروگرام میں کے دوسرے حصے میں شیئر کریں گے۔ لاہور جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آج none other than چیف منسٹر صاحبہ ہر سیلف انہوں نے ایک کلیریفیکیشن دیا ہے، بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک ان کے صوبے کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی، وہ ان کے جو موجودہ ایکٹنگ چیئرمین انہوں نے میڈیا کے اوپر شیئر کر دی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ باقی آپ کو یاد ہوگا کہ آکسفورڈ چانسلر کا الیکشن بانی پی ٹی آئی نے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہوئے تھے، ان کا نام فائنل لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا جو کینڈیڈیٹس فائنل ہوئے ہیں۔ کیا وجہ بنی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج ہماری ٹاپ سٹوری شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس آج خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اہتمام کو پہنچا۔ تمام جو ہمارے یہاں پہ مہمان تھے انہوں نے اپنی اپنی تقاریر کی، اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، اور ایونچولی ایک اعلامیہ جو متفقہ اعلامیہ جس کے اوپر تمام جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے سگنیچرز کیے، اور وہ اعلامیہ جو ہے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا گیا۔ زیادہ فوکس اس اعلامیہ کا ناظرین خاص طور پر جو تجارت پہ ہے، انٹر بارڈر جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانا ہے، اور جو بھی مسائل ہیں ود ان جو ممبر کنٹریز خاص طور پر تجارت کے حوالے سے ان کو کتنا جلدی سے جلدی اس کو حل کرنے کی طرف ایک تجویز سامنے آئی ہے، اور فیوچر کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فورم ہے ایس سی او کا، اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے گا۔ محسن راجہ محسن ہمارے جو نمائندہ ہیں جنہوں نے کانفرنس ان کے پاس چلتے ہیں، اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں یہ جو ایک میڈیا سینٹر بڑا زبردست بنا ہوا ہے پاک چائنا سینٹر کے اندر۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے آ رہی ہے۔ اچھا بتائیے گا، ایک اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیدہ جو نکات ہیں وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا شامل کیا گیا؟ دیکھیے، جو 23ویں ایس سی او سربراہان حکومت کا مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ فوری جو فورم تھا اس نے کہا ہے کہ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی جو نظام ہے اس کے قیام کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور جو چیئر تھے آج کی اس کانفرنس کے جنہوں نے صدارت کی، انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی تھی۔ اس مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کے والے معاملے کی بھی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے شرکاء نے آستانہ میں ہونے والے ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس کے فیصلوں کے عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس سی او کی رکن ریاستیں لوگوں کی آزادانہ جمہوری، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے استعمال کا احترام کرتی ہیں۔ وفد کے سربراہان نے تنظیم کی 2024-25 کی جو چیئرمین شپ روس کو ملنے کی حمایت بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو تنازعات کا جو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اس چیز پر زور دیا گیا۔ اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کا جو خطاب تھا اس کانفرنس کے ساتھ وہ کافی اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو افغانستان کے حوالے سے بات کی وزیر اعظم پاکستان نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا جو ہے عالمی برادری وہ افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کرے، اور دوسرا پھر افغانستان کو بھی اس کے جو وعدے تھے وہ یاد دلائے گئے، اور وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے اور دوسرے ممالک کے خلاف، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر کے اندر افغانستان بھی اس فورم کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اس کے اوپر کامنٹ یہ ہو رہا ہے جو محسن آپ کا میں اس کے اوپر جواب چاہوں گا، وہ یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑی جو ہیں جو جنگیں جاری ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر۔ ظاہر ہے اسرائیل نے وہاں پہ جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یوکرین کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ افیکٹ ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہمارے خطے کے اندر تو کشمیر ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ کیا یہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں
ایس سی او کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر آپ اس طرح کے جو سیاسی معاملات کو زیر بحث نہیں لا سکتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ جو کانفرنس تھی اس کا بنیادی مقصد ہی جو موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس خطے کو، تجارت کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، خاص طور پر اکانومی کے اوپر فوکس رکھا گیا ہے۔ یہ جو 2-3 ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا، وجہ؟ دیکھیں، ایس سی او کا جو بنیادی طور پہ اگر آپ چارٹر بھی دیکھیں یا جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے جو قیام کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ اکنامک کارپوریشن ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کا مقصد اقتصادی تعاون کی بنیاد پر ہوں، وہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ G20 G8 وہ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتے۔ یہ کوئی جو دوسرے جس طرح نیٹو کا الائنس یا اس طرح کے الائنسز جو ہیں وہ تو اس طرح کے جو کنٹروورسیز ہوتی ہیں اس پر وہ بیانات دیتے ہیں، لیکن یہ اکنامک کارپوریشن جو ہے اقتصادی تعاون اس تنظیم کا جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے کسی بھی اس طرح کے معاملے کو اس اجلاس میں ٹچ نہیں کیا گیا، اور تمام شرکاء کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی جب یہاں سے گئے، ان کی زہرانے پر ایک ملاقات بھی ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، انہوں نے مہمان نوازی پر شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں، اور اپنی ٹویٹ کے ذریعے ایک شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ایک بڑا کامیاب، بالکل صحیح، اٹ واز ویری گڈ جیسٹر۔ اچھا حسن، آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کا کیا اوور آل امپریشن اس کانفرنس کو لے کے؟ وہاں سے آپ کی بات ہوئی اور خاص طور پر جو جرنلسٹ آئے ہیں باہر سے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں گیا وہاں پر۔ اچھا، کارڈ تو آپ نے، کارڈ تھا وہ تو آپ کو پتا ہے اسلام آباد نہیں، یو ٹولڈ می کہ یو ور دیئر۔ نہیں، آئی نیور سیڈ اٹ کہ کارڈ تو ابھی بھی آپ نے لگایا ہوا اندر، آپ نے کہا تھا میں کل مجھے بتا گئے تھے آپ نے جانا، کل میرا ارادہ تھا جانے کا۔ اچھا، معذرت چاہتا ہوں، میں سے جواب لیکن دیکھیں اس میں سب سے جو بہتر چیز یہ ہے کہ ایک فنڈ قائم ہو رہا ہے ایس سی او کا، پھر ایک بینک بن رہا ہے، اور اس میں اکنامک کارپوریشن جو ہے، دیکھیں اب دنیا میں معیشت سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے، اور پاکستان جہاں پر اسٹریٹجیکلی موجود ہے، پاکستان کے پاس بہت زیادہ جو ایونیوز ہیں وہ پاکستان کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ملیں گے۔ ہمارے پاس جو انڈسٹری میں ہم تھوڑے پیچھے رہ چکے ہیں، تو چائنا کے ساتھ کوآپریشن سے اور یہ ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کے تحت ہماری انڈسٹری بھی انشاءاللہ فلرش کرے گی، ہماری ایگریکلچر میں بھی ہمیں جو ہے وہ کافی بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ مارکیٹس ہیں اور جو ٹریڈنگ ود ان جو ایس سی او کنٹریز اگر ہم کریں تو ہمیں باقی یورپ پر یا امریکہ پر ہمارا انحصار پھر کم ہوگا، تو لہٰذا یہ مارکیٹس ہمارے لیے اویلیبل بھی ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک فورم بھی موجود ہے جس کو ایکسپلور کرتے ہوئے پاکستان انشاءاللہ اپنی جو اہداف ہیں وہ مزید حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، جماعت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ڈیمانڈ، پچھلے دنوں جب کانفرنس ہوئی تھی آل پارٹیز، آپ کو پتا ہے جو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا گیا تھا، ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ ایس سی او کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا جانا چاہیے، تو بات کر کے میرے خیال میں حکومت وقت اگر کوشش کرتی تو کی جا سکتی تھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کہ جی دنیا کو ایک پیغام ہی آپ نے دینا ہے نا، کہ ایک بڑا فورم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کی کہ افغانستان کی سرزمین اگر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، اور افغانستان کو بھی ان کے وعدے یاد دلوائے۔ جی محسن، سوری، دیکھیں فلسطین کا مسئلہ جہاں تک اٹھانے کی بات ہے وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سے کہیں زیادہ بڑے فورم پہ اٹھا لیا، یونائٹڈ نیشن، اور بڑا ڈٹ کر اٹھایا، یہ تو دنیا نے دیکھا۔ لیکن میں ایک ذرا مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز میری بات کو سمجھیے گا۔ ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے اس کانفرنس میں، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کو بھی اب اس کا رکن بنایا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور افغانستان کو ایسے تمام پلیٹ فارمز کا رکن بنانا چاہیے، کیونکہ افغانستان اس وقت دنیا میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ جو وکٹم ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ افغانی پاکستانی سرحد سے گھستے ہیں، کے پی کے میں آتے ہیں، وہاں سے دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں جو دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں ان کو آپریٹ کرتے ہیں، جس سے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، یہ افغانی پاکستانی پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہیں، اور یہ دنیا میں ہر نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، اور لوگ جب ان کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، افغانستان کو آپ اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ لائیں، ان کو نیوٹرلائز کریں تاکہ پاکستان کو بھی اس کا لانگ رن میں فائدہ ہو۔ جی، افغانستان ناظرین تھوڑی سی کریکشن، ایکسپورٹ نہیں کر رہا، افغانستان کی حکومت کو چونکہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا،
تو افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے جب انٹرنیشنل جو ہے وہی میں نے بات کی ہے کوئی بھی کر رہا ہوں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت نہیں میں بات کروں وہاں کی افغانستان نہیں کہہ رہا جی وہی میں نے بات. اچھا چودھری غلام حسین صاحب اوور آل اٹ وینٹ ویل. اسلام آباد کے لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا رہا. ظاہر ہے حسن نے بھی جانا تھا نہ جا سکا اور جہاں پہ تھوڑی سی سیکورٹی کنسرنز تھے نہیں جا سکتا تھا جی میں بائی چوائس کنسرنز کی وجہ سے تھوڑے مسائل تھے سو جس کی وجہ سے یہاں پہ روڈز بلاک ہوئے لیکن اینی ویز ادر وائز اٹ وینٹ ویل. پاکستان کا ایک ظاہر ہے ایک پازیٹیو امیج ساری دنیا کے سامنے ایمرج ہوا کہ دس از ہاؤ وی کین مینج سچ ایونٹس. چل صاحب نہیں تو وائی ناٹ کرنا تھا. اس کی پاکستان کی باری تھی اور اب اس کے بعد روس کی ہے تو یہ روٹیشن میں ہی میرا خیال ہوتا ہے ان کا. تو ویری ویل اٹینڈیڈ بہت اچھی طرح منظم ہوا ہے پاکستان نے اور پاکستان کی حکومت نے لیڈ بائی پرائم منسٹر اور تمام سیکورٹی ایجنسیز نے زبردست کام کیا ہے. وہ ڈسکمفرٹ تو رہا ہے اسلام آباد اور ارد گرد میں لیکن ان کاموں میں پھر یہ تو رہتا ہے لیکن بائی اینڈ لارج اٹ وینٹ ویری ویل. تو لیکن انڈیا کے ساتھ کوئی بریک تھرو یا اس کی کوئی اس طرح خبر نہیں آئی. اگرچہ یہ آیا کہ جو کرسی دونوں کی ساتھ ساتھ لگا کے ان کی بات چیت کرائی گئی ہے لنچ پر تو اب اس کا کیا ہے 9 سال کے بعد اگر چوہے صاحب یہ بھی ہو گیا تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. چوہے صاحب چلیں وہ آپ کا خیال ہے مطلب ہے لیکن ملک کے اندر جو مارا ماری کا ماحول ہے یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. چلیں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کل 2 ہی زیر بحث ہیں. ایک یہ کہ اگلے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کون ہوں گے. کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پونے جج 25 تاریخ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جو کہ ایز پر جو پاکستان کا آئین قانون ہے آج کی تاریخ تک وہی بنے گے چیف جسٹس صاحب. اور ساتھ میں کیا نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا یا پھر اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے گا. کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین. گزشتہ 11 برس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کتنے دن پہلے ہوئے. سب سے پہلے ناظرین تصدق حسین جیلانی صاحب کا 2013 میں بطور چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن 15 دن پہلے ہوا تھا ناظرین یہ آپ کے سامنے. اس کے بعد جسٹس ناصر الملک کا 4 دن پہلے ہوا تھا. جسٹس جواد ایس خایا صاحب کا 12 دن پہلے ہو گیا تھا. جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا 11 دن پہلے ہوا تھا. جسٹس ثاقب نثار کا 23 دن ناظرین. اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا 14 دن. جسٹس گلزار صاحب کا 17 دن اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا 20 دن پہلے ہوا تھا. اور جسٹس قاضی فائز صاحب کا ناظرین دس از انپریسیڈنٹڈ 84 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج کی تاریخ اگر شامل کریں تو باقی کتنے دن رہ جاتے ہیں آپ صاحب کا 8-9 دن باقی رہ گئے لیکن ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. سب سے پہلے میں حسن آپ سے شروع کرتا ہوں. یو آر دا ون ہو سیڈ ابھی تک آپ یہ ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ سپریم کورٹ اسی طرح قائم ہوگی یا رہے گی. کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ علیحدہ سے بنے گا یا اندر سے ہی بنا دیا جائے گا. بینچ نہیں کورٹ سوری جی بینچ بنے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ اندر بنے گا یا کورٹ بنے گا. سو کوئی کامنٹ پہلے ان 2 ایشوز کے اوپر پھر فردر آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے خبر وہ نہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے نہ چیز ہو رہی ہے وہ آکسفورڈ کا چانسلر ڈسکس وہ اسٹوری ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو موقع ملے گا جو سپر لیڈ ہونی چاہیے لیڈ ہونی چاہیے اس کو ہم ٹیل میں لے کے جا رہے ہیں. نہیں آپ کو موقع ملے گا آپ کو بھرپور موقع ملے گا آپ کو پورا موقع دیں گے. کیا ہو گیا ہاں جی پلیز چلیں یہ آکسفورڈ کے چانسلر کی بات کر لیں گے. اچھا بات یہ ہے جی کہ نہیں ابھی کر لینے چوہے صاحب کیا ہوگا چوہے صاحب آگے چوہے صاحب آج تو بڑا خوشی کے دن ہے آپ دیکھیں بڑی اچھی خبریں آگے بڑھیں. عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے چھال نہ باہر دینا بالکل ان کی صحت جو ہے وہ تندرست ہے. گو ہیڈ ود دا پروڈیوسر میرا کان پھاڑ دیں گے بول بول کے اسٹوری آگے جا رہے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا یہ خبر ہے یہ خبر ہے یہ خبر ہے ہر حال اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے کورٹ ہی بنے گا جی. اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تو سوال ہی. اچھا اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ 68 ایئر پھر ایج ہوگی جی اس میں جو ٹرم ہوگی جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ ٹرم ہے 3 ایئرس کی اور ساتھ یہ ہے کہ روٹیشن میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی. آلریڈی ہم نے سنا ہوا ہے بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز شامل ہوگی اس آئینی ترمیم میں وہ چیف جسٹس کے نام کے لیے بھی ججز کا پینل ہوگا. طریقہ کار
وہ 3 کا ہوتا ہے, 5 کا ہوتا ہے, کبھی امکان ہے کہ 5 کا ہوگا, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید 3 کا ہے, لیکن ابھی حتمی طور پر اس پر مجھے انفارمیشن نہیں ہے, بٹ 3 یا 5 کا ججز کا نام آئے گا, جیسے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے لیے. اچھا حیدر نقوی صاحب, سیم کوشچنز ٹو یو, کیا آپ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھ رہے ہیں, اب قاضی فائز صاحب کو نئے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں, قاضی جو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہے, یہ سینئر پینل جج ہیں, کیا جو موجودہ قانون کے مطابق جنہوں نے نئے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کے حوالے سے دیکھیں جو دیوانی مقدمات ہیں ان کے لیے تو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی رہیں گے, اور جو آئینی کورٹ ہے وہ تو بن رہی ہے, وہ تو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بن رہی ہے, اور وہ بالکل ابھی آپ دیکھیے گا اس کا تو اب 100% فیصلہ ہو چکا ہے. مولانا صاحب نے بلاول ہاؤس جا کے بڑا واضح میسج دے دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں, اور میرے خیال ہے اب یہ 1-2 دن کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بننے کی جو آئینی ترمیم ہے وہ آ چکی ہوگی, ایک بات. اور دوسری بات کہ یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں آخر آئینی کورٹ بنانے کے لیے اتنی سرگرم ہے. تو پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کیا کریں, اپنے ووٹر کی بات مانیں, اپنی لیڈرشپ کی بات مانیں, یا میڈیا پہ چلنے والے جو لوگوں کے بیانات ہیں اس کو مانیں. ان کا ووٹر, ان کی لیڈرشپ, ان کے جتنے ممبران اسمبلی ہیں وہ سب آئینی کورٹ بنانا چاہتے ہیں. لاڑکانہ میں, حیدرآباد میں, کراچی میں, ہر جگہ ان کے ووٹر سڑکوں پہ نکلے ہیں, آئینی کورٹ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو اپنے ووٹر کی بات مانیں گے, تو اب آئینی کورٹ بننے جا رہے ہیں. چلے ناظرین, یہ اب 2 مختلف آرا سامنے آ گئی کہ اگر حسن کی بات مانیں کہ پینل بننا ہے تو پینل میں سے کیا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بنیں گے. میں نے کہا جی کہ آئینی عدالت تو بننی ہے, نہیں وہ تو میں پھر چیف جسٹس کی جو اس کے لیے بھی پینل آپ کی میں جو ہے نا یہ مشکل آسان کر دیتا ہوں. اب اگر جو بات کر رہے ہیں نا محترم نقوی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نئے جو موجودہ سپریم کورٹ کے وہ جسٹس منصور ہی بنیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پینل میں نام ان کا آئے گا, نہیں سن تو لیں نا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پینل کے اندر 3-4 ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان میں ناظرین ایک چلیے غلام حسین صاحب, اب اس کے یہ جو ایشو ہے, جو 2 ایشوز ہیں, کیا سیپریٹ کورٹ بنے گا, آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ لاہور کے اندر بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے, ابھی میرے خیال میں آج رات کو کھانا شانا بھی ہے. شہید صاحب کے پاس تو چین کے وزیر اعظم کی ملاقات کی زرداری صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں, صدر پاکستان, ان کے صاحبزادہ جی جو ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لگتا ہے ایک ہی فلائٹ پہ وہاں پہ پہنچے ہیں. تو کیا خبریں آپ کے پاس لاہور سے؟ نہیں, ابھی تک یہ وائڈ اوپن ہے, کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے یا بینچ بننا ہے یا دونوں نہیں بننے یا اسٹیٹس کو چل رہا ہے, کیونکہ کل سے ملک میں نئی دوڑ جو ہے شروع ہوگی. میں بھی جو آج یہ لاہور میں کھانا ہو رہا ہے اسی میں اپنا یہ نقطہ نظر لے کے آئے جو بھی لانا ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی کل سے اپنے کمر بستہ ہوگی, تو فیصلہ میدان میں ہی ہوگا. ناظرین ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے جو ایشو ہے نا اس وقت انڈر ڈسکشن. کل پریس کانفرنس کی گئی, جو رات گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب. اب دونوں کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ہم ایک مسودے کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا. اب وہ مسودہ کیا ہے, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اور کیونکہ جے او ایف کہہ رہی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, ہمارا تو مسودہ یہ ہے. اب کس کے مسودے کے اوپر کون گیا ہے, کون کس کے پیج کے اوپر کس نے جا کے اوپر وہ بیٹھ گیا ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دی بریک. مجوزہ مسودہ, پچھلی جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے دوران جو ہے اس میں جے یو ایف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مسودے شیئر کر دیے تھے. آج بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں پی ٹی اے اس میں شامل نہیں ہوئی, وہ کل تک چلی گئی ہے. اب سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اپنے مسودے کے حوالے سے یہ 2 اہم ایشو ہیں کہ تعیناتی نئے چیف جسٹس صاحب کی جو اس کا طریقہ کار ہے موجودہ رہے گا یا نیا آئے گا, اور کیا نیا کورٹ بنے گا آئینی, جس کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. ان کا 2 ٹوک جواب سنیے.
ہمارا خیال یہ ہے کہ 150 کیسوں کے لیے ایک پوری کی پوری کورٹ تشکیل دینا بڑی عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی. یہ کیس مینجمنٹ سے یہ سارا کچھ ممکن ہے، مگر اسٹل جو ہے نا اگر مینجمنٹ سے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیجیے، تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسی سیٹ اپ کے اندر کر لیجیے. موجودہ آئین ہے کہ سینئر موسٹ چیف جج جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، اس کو برقرار رکھا ہے. اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں ہم، زبانی بھی اور ویسے بھی ہم اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں. کچھ بھی ان رائٹنگ ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں. جو جزیات پہ بات یقیناً ہو سکتی ہے، مگر اس باقی جو ہے نا وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہے میرا خیال ہے. طریقہ کار یہی رہے گا جو موجودہ ہے سینیورٹی والا، اور نیا کورٹ نہیں بنے گا، ضرورت نہیں ہے. یہ کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے بتایا ہوا ہے. مولانا صاحب نے گزشتہ روز جو ہے ایک تقریر کے دوران جو بات کی تھی کہ مسودہ ہمارا ہی چلے گا. ایک آئینی ترمیم لائی گئی، کہنے لگے آپ ہمیں ووٹ دیں. میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں. آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی. ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے. ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ ہمارا مسودہ ہی چلے گا، ہمارے مسودے کے خلاف یہ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر پائیں گے، نہ ہی ہم ہونے دیں گے. کل جب پریس کانفرنس ہوئی، اب اسے تاثر یہ لگ رہا ہے کہ ایک مسودے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. ایک دوسری سائڈ سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ متفقہ مسودہ لانے کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ متفقہ ہی لایا جائے گا، لیکن ابھی اس پہ بات چلنی ہے. اسی حوالے سے جب سوال ہوا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، ان کا جواب سنیے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس، یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف، باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں اب بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. تو ابھی اتفاق رائے ہونا ہے. اب مولانا صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، یہ جو ابھی بات چل رہی ہے کہ آپ کا ایک متفقہ مسودہ آئے گا، ان کا جواب سنیے. 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور PTI آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے، اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہ بھی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پھر بلاخر یہ بات مان لی کہ جو مسودہ متفقہ مسودہ ہوگا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آج کے جواب پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. حسن، کل سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس، ایک تو یہ بتا دیجیے کہ ٹائم لائن آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ کل کے بعد کتنے دن کے اندر یہ جو ہے آئینی ترمیم آگے بڑھے گی. لیکن یہ جو بیانات، آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ مولانا صاحب یا مولانا کی پارٹی کے لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی گراؤنڈ اپنی چھوڑی ہے اور وہ ہمارے پیج کے اوپر آئے ہیں.
خاص طور پر نیا کورٹ نہیں بنے گا, اسی کے اندر بینچ بن جائے گا. اور باقی آپ نے ایک بات تو سنی. کامران مرزا صاحب کا جو سوٹ تھا آئی بلیو وہ 12 تاریخ کا تھا, اور جو مولانا صاحب کی جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ ایک دن پہلے کا, یعنی 14 تاریخ کا ہے. آج 16 ہیں, 2 دن گزر چکے ہیں, دوسرا دن ہے. کل ان کی ملاقات ایک دن پہلے, جو ابھی ہم نے جو بعد میں چلائی. اچھا 2 دن میں باتیں تبدیل ہو گئی جی. بہت سے پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا نا رات کو. کل 3 گھنٹے کیا کر رہے تھے مولانا صاحب, کامران مرزا صاحب وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو پاس کیے ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں. میری خبر یہی ہے جی کہ ایک آئینی عدالت نہیں بنے گی, وفاقی آئینی عدالت اس کا نام ہوگا. ہاں اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے, سیاستدانوں کو بھی, ایک سیاسی جماعت کو بڑی تکلیف ہے, اور کچھ ہمارے ایسے ایکٹیوسٹ ہیں زبردستی کے, ان کے بھی چہرے بنے ہوئے ہیں, ان کے بھی چہروں پر جو ہے نا وہ 12 بجے ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ بات کمپلیٹ کر لیا کروں سر. نہیں آپ کو میں بات کمپلیٹ کروں گا سر پلیز. ہاں اب جس طرح دیکھیں برطانیہ کے اندر ایک نظام ہے جو عدالتی نظام ہے جس کے اوپر ہر ایک بندہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں اور یعنی ترمیم جو بیسکلی یہ جوڈیشل ریفارمز ہیں, اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مزید ریفارمز لے کر آئیں تاکہ ایک سسٹم ایسا بنے جو کہ عوام کو سرو کر سکے. مقصد یہ ہے یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ہوتے بھی ہیں, لیکن اگر اس میں عوام کا بھی فائدہ ہو جائے تو میرے خیال سے نتھنگ لائک اٹ. جی آپ کے چہرے پہ تو خوشی ہے نا؟ الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. میں تو وہ چانسلرشپ کے اوپر بڑا خوش ہوں. نہیں بڑا وہ آ رہے ہیں وہ تو چانسلرشپ کے اوپر میں بڑا خوش ہوں. اچھا نقوی صاحب بڑے پریشان ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مطلب آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اپنا پیج چھوڑ کے بلاول کے پیج کے اوپر چلے گئے ہیں, اگر مجھے سمجھ آئیے وٹ ایور حسن از ٹرائنگ ٹو سے. دیکھیے میں خبر دے دیتا ہوں آپ کو, آج رات 10 بجے سے پہلے جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے تمام نکات کا اعلان ہو چکا ہوگا, اور جو آئینی کوڈ بن رہی ہے اس کا اعلان ہو چکا ہوگا آج رات 10 بجے سے پہلے. چلے ناظرین, یہ خبر دونوں نوجوان دے رہے ہیں, لیکن چودھری غلام حسین صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نیا آئینی کوڈ بنے گا, اندر بینچ بنے گا, کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں اب یہ میں تو کسی نیگوشیشن میں نہیں ہونا کہ جس کی بیسس پہ آپ کو خبر کی بات کر رہا ہوں. آپ کی مجھے یہ پتا ہے, میں خبر کی نہیں بات کر رہا, میں وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ٹمارو آن ورڈ نوٹ کر لیں, کل سے ان کا سیاسی جنازہ اور زوال جو ہے تیزی سے موو ہوگا, اور یہ بغلیں بجاتے جو نظر آ رہے ہیں کل منہ چھپاتے پھریں گے, کیونکہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں. ناظرین ایک اب بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد وہ حسن ایک حوالے سے کافی زیادہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بے چین نظر آ رہے ہیں, وہ خبر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ایشو ہے, جو زیادہ اطلاعات ہے ناظرین, سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا, اس کے اندر جو ہے کچھ نظر آ جائیں گی کچھ تبدیلیاں. کس طرح کا ہوگا وہ بینچ؟ سینئر جو ججز صاحبان کے اوپر ہوگا مشتمل, یا پھر اس کے اندر آپ ہائی کورٹس کے جو ہے چیف جسٹس صاحبان شامل ہو جائیں گے, یا ان کے نمائندے ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے کافی بات چیت چل رہی ہے. سیپریٹ کورٹ جو ہے مجھے فی الوقت جو ہے میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق فی الوقت نہیں بن رہا. اینی ویز سیاست کے اندر بالکل صحیح ہے, ویک از اے لانگ ٹائم, وہ ایک لمحے کے اندر بھی چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی سابقہ مسز, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کا جو میڈیکل بورڈ ہوا, رپورٹ آئی, اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ان کی جو وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے چانسلر کا, اس میں ان کی نامینیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا حقائق ہے. 3 سٹوریز بریک کے بعد. ناظرین رات کو خبر چلی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, جمائمہ گولڈ سمتھ جو فارمر بیگم صاحبہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آئی یوزلی ڈو ناٹ کامنٹ آن پاکستانی پالیٹکس. آئی ڈس ایگری ود آئی کے آن مینی پولیٹیکل ایشوز, بٹ دس از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. اٹس اباؤٹ مائی چلڈرنز فادر, ہز ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا. For the past many years, I have been bullied and harassed into silence by PMLN goons, including rape threats. یہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بچوں کے والد کی جو اس وقت حالت ہے یا صحت ہے ان کے حوالے سے کافی پریشان ہوں, اور میں چونکہ بے شک میرا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف شدید رہا ہے, ان کے سیاسی نقطۂ نظر سے میرا
میں نے اختلاف کیا، لیکن چونکہ نو اٹ از اے میٹر آف فادر آف مائی کڈس، یہ ان کا ایک ٹویٹ آیا. اس کے ساتھ ناظرین کل ایک میڈیکل بورڈ جو ہوا وہاں پہ پیمس کے 2 ڈاکٹرز گئے اور وہ ڈاکٹرز میڈیکل چیک اپ کر کے آئے، اور جب خبر آئی کہ میڈیکل جو اس کے چیک اپ کی رپورٹ آ گئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 doctors and ENT specialist and medical specialist visited Khan Sahab at Adiala jail. We were informed a while ago that Alhamdulillah Khan Sahab is in good health and had exercised for an hour today. We shall get medical report from them soon and I shall share with you inshallah. I express my gratitude. اس کے بعد انہوں نے رپورٹ بھی شیئر کر دی. چودھری غلام حسین صاحب، پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا اس ایشو کے اوپر. یہ جو ایک یہی ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی کہ وہ کریں، ساتھ میڈیکل ان کا چیک اپ ہو جائے، صحت کا پتہ چل جائے، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر فیصل وہ بھی چلا جائے، وہ بھی ساتھ میں وہ چلا اندر ان کی صحت کے حوالے سے وہ بھی کچھ ان کی بات چیت ہو جائے. ماضی میں اجازت ان کو مل جاتی تھی، کل اجازت نہیں ملی، لیکن وہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں انہوں نے کبھی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کی. جو وہ ہیں پرانے ان کے ساتھی، لیکن ہی آلویز کیپٹ ہمسیلف اوے فرام پالیٹکس. اور یہ بیرسٹر گوہر کی اس جو ہے اس ٹویٹ کے اوپر اب پی ٹی آئی کے اندر کافی جو ہے غم و غصہ پایا جا رہا ہے. نان ادر دین ان کی جو اپنی بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی نورین صاحبہ، وہ بھی کل آئیں کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر. انہوں نے کہا جی ہمیں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہمارا اپنا ڈاکٹر جاتا تو اچھی بات تھی. تو یہ کیا ہوا، یہ اختلاف کیا، یہ سن لیجیے گا وہ کیا فرمایا انہوں نے. کتنا اعتماد ہوگا اس میڈیکل چیک اپ پر؟ اب ظاہر اب آپ لوگوں کی طرف بال انہوں نے پھینک دی کہ جی چیک اپ ہوا ہے، دیر از نتھنگ رانگ. آپ ٹرسٹ کریں گے اس بات کو جو حکومت اگر آپ کو یہ بتاتی ہے تو؟ بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے، 100% ٹرسٹ نہیں کریں گے. ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم جب تک دیکھیں گے نہیں، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہے نا، اب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو میرے خیال اس میں تسکین ملتی ہے. جی صاحب نہیں وہ انہوں نے جو جائز مطالبہ تھا، وہ ڈاکٹر یوسف جو تھے وہ کئی گھنٹے وہاں باہر وہ خجل خوار ہو کے بیٹھے رہے تھے اور ان کو نہیں اندر جانے دیا. یہ کیا پردہ داری ہے؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ دس اے ویری نارمل پریکٹس. اگر ان کا بندہ اگر جا کے دیکھ لیتا اور کروڑوں کو دلوں کی دھڑکن کو اگر وہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں تو ان کو مطمئن کرے. یہاں تو اور لوگ ہیں جی، اب وہ ان کا مشقتی بھی چھین لیا ہے، وہ کپڑے دھو رہے ہیں، واللہ عالم ہے کیا چاہتے کیا ہیں یہ لوگ. پھر یہ ساری عمر اس کا یعنی منہ چھپاتے پھریں گے تو ہم کیا کرتے رہے ہیں. کئی گالیاں لکھ رہے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم، بٹ یہ بہت غلط حرکت ہے کہ ان کے ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دیا. اچھا نقوی صاحب، اگر ان کے اپنے ڈاکٹر ساتھ چلے جاتے تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ وہ چلے جاتے، وہ بظاہر ہے وہ یہ تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی. وہ ایک نان پولیٹیکل وہ فگر ہیں. وہ میں اگر بانی پی ٹی آئی کو میسج بھی دیتے کہ جا کے یہ باہر میری پارٹی کو میسج دیں، وہ بالکل ایسی بات نہیں کرتے. وہ ہمیشہ ان کا یہ ایک ٹریڈ مارک رہا ہے. ہو سکتا ہے چلے گئے ہو، مل بھی لیا ہو، نہیں بتا رہے ہو میڈیا کو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو یا پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو کنفیوز کس طرح کیا جا رہا ہے. ایک طرف بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، بس وہ وزیر اعظم بن کے نکلنے والا ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو بھی ملنے نہیں دیتے. دوسری طرف ان کی بچوں کی والدہ ہیں وہ بھی ٹویٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو جب ان بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے والد کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور وہ والدہ اتنا خطرناک ٹویٹ کر رہی ہیں، تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور وہ وزیر اعظم بن کے نکلنے والا ہے. جی اچھا، ویسے یہ جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں اردو کے اندر ذہن سے نکل گیا کہ ایک جو ہے نا میوچل اپریسیشن. آپ بات کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، نقوی صاحب آپ کی بات پہ ہنستے ہیں، ان کی بات پہ آپ ہنستے ہیں. ہمیں بھی بتا دیا کریں، لیکن وہ بھی ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سنیں خاور. جی صاحب معاف کرنا. اب آپ